میری محبتوں کو قرار دو، قسط نمبر 3۔ وہ اور زویا کلاس میں بیٹھی باتیں کر رہی تھیں۔ پیریڈ بھی سر عشر کا چل رہا تھا۔ کافی بار ان دونوں کو ٹوک چکے تھے، پر نہ جانے ایسی کون سے راز نیاز تھے کہ دونوں کی ختم ہی نہیں ہو رہے تھے۔ تنگ آ کر سر عشر نے ان دونوں کو کھڑا کر لیا۔ اسٹینڈ اپ، کھڑی ہو جائیں آپ دونوں۔ کب سے میں آپ دونوں کو نوٹ کر رہا ہوں، پر آپ دونوں کی ایک ایسی کون سی باتیں ہیں جو ختم نہیں ہو رہی؟ بولیں۔ سر عشر نے غصے سے سخت لہجے میں پوچھا۔ پر آج تک شانزے پہ اپنی ماں عائشہ بیگم کی ڈانٹ کا اثر نہیں پڑا تھا، تو سر عشر کی ڈانٹ کا کیسے لیتی؟ ڈانٹ کے معاملے میں شانزے بہت ہی ڈھیٹ قسم کی تھی، ہر چیز سے ڈر جائے گی، پر مجال ہے کہ کسی کی بات کا اثر کر لے۔ شانزے کی اس خوبی کی وجہ سے سب ٹیچرز بھی متاثر تھے کہ وہ ڈانٹ کو منفی نہیں لیتی تھی، بلکہ ہنس کر ٹال جاتی تھی۔ اللہ اللہ سر، آپ جانتے ہیں ہم لڑکیاں ہیں، لڑکیوں کی باتیں نہیں ختم ہو سکتی کبھی بھی، اور ہم بھی گرلز ہیں، اور ہم دونوں بہت ہی اہم مسئلہ ڈسکس کر رہے تھے۔ شانزے نے آنکھ بھٹکاتے ہوئے کہا۔ کون سا اہم مسئلہ؟ ذرا ہمیں بھی بتائیں۔ سر عشر نے دونوں بازو سینے پر باندھے فرصت سے کھڑے ہو کر دلچسپی سے انہیں دیکھنے لگے۔ سر، میری کزن کی آپس میں شادی ہے، اشما آپی، زوار بھائی، حمزہ بھائی اور اشما آپی۔ شانزے نے نام بھی بتا دیے، جبکہ زویا کا جی چاہا شانزے کی بے وقوفی پر اپنا سر پیٹ لے کے نام بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ شانزے، نام بتانے کی پاگل لڑکی، کیا ضرورت ہے؟ تم میں عقل نام کی کبھی کوئی چیز ٹرانسفر ہوگی کہ نہیں؟ زویا نے شانزے کے پاؤں پہ پاؤں مارتے ہوئے ہلکی آواز میں کہا۔ پر سر عشر نے بآسانی زویا کی بات سن لی تھی، اور ہم ان ہونٹ مسکرا اٹھے۔ اچھا جی، کب ہے شادی؟ سر عشر نے اس چھوٹی سی باربی ڈول کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ابھی ہوگی نا سر، پھپھو والے آئیں گے تو اب بڑے پاپا والے ڈیٹ فکس کریں گے۔ اب یہ بھی بتا دیں کہ آپ دونوں کا بورڈ کی طرف کیوں نہیں ہے دھیان، اور میں جو ٹیسٹ کا بتا رہا ہوں وہ کیوں نہیں سن رہی؟ سر عشر نے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہمارا دل نہیں کر رہا تھا، اتنا اچھا موسم ہو رہا ہے اور آپ سڑے کریلے کی طرح ہمیں پڑھائے جا رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم اتنے معصوم سے پیارے سے بچوں کو اب فری پیریڈ دے دیں۔ جب موسم اچھا ہوتا ہے تو فری پیریڈ دینا چاہیے، کیا آپ کو نہیں پتہ؟ شانزے نے شاہی انداز سے معصوم سے لہجے میں کہا۔ تو عشر کا دل چاہا اس لڑکی کی اوٹ پٹانگ باتیں سنی جائیں۔ سر عشر، جو کسی کی بھی نہیں سنتے تھے، جب سے آئے تھے شانزے کی اوٹ پٹانگ باتیں بھی مسکرا مسکرا کر سن رہے تھے۔ شانزے کی باتوں سے ان کے ہونٹ اپنے آپ ہی مسکرا اٹھتے تھے۔ ٹھیک ہے، جائیں آپ لوگ، فری پیریڈ دیا سب کو، پر اگلی بار کلاس لینی پڑے گی، ٹھیک ہے؟ سر عشر نے فری پیریڈ کے ساتھ وارن بھی کیا، تو شانزے کے ساتھ پوری کلاس خوشی سے چیخ پڑی، اور شانزے مسکرا کر کمرے سے زویا کے ساتھ فوراً سے باہر بھاگی، تو سر عشر بھی مسکرا رہے تھے۔ صدف پھپھو والوں کو آئے ہوئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا، اور اب سب گھر والے آپس میں ڈسکس کر رہے تھے کہ شادی کی ڈیٹ کون سی رکھی جائے۔ رات کے کھانے کے بعد سب گھر والے مل کر لاؤنج میں بیٹھے چائے کے ساتھ لطف اندوز ہو رہے تھے۔ سردیوں کی آمد تھی، ٹھنڈی ٹھنڈی راتیں، سب اپنے اپنے لحاف میں جھگڑے بیٹھے تھے۔ اس مہینے کا کوئی ڈیٹ رکھ لیتے ہیں، نعمان صاحب نے ان سب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں نہیں، اتنی ساری تیاریاں ہیں، وہ کیسے ہوں گی؟ اگلے مہینے کی کوئی ڈیٹ رکھیں۔ خواتین نے نعمان صاحب کی بات کی نفی کرتے ہوئے کہا۔ تیاریوں کا کیا ہے، وہ تو ہو جائیں گی، باقی جو لسٹ ہے وہ
بنا دیجیے گا، سب ہو جائے گا۔ آپ لوگ ایسے پریشان ہو رہے ہیں جیسے شادی نہ ہو گئی، ملک آزاد کرنا ہو۔ دانیال صاحب نے انہیں چھیڑتے ہوئے شرارت سے کہا تو سب مرد حضرات نے ان کی ہاں میں سر ہلا دیا۔ شادی جلدی ہی رکھیے گا، شاہنشاہ نے وہ بسوڑتے ہوئے کہا، اور پھر کافی دیر بحث کے بعد اسی مہینے کی آخری تاریخوں میں سے کوئی تاریخ رکھی گئی تھی۔ تو شاہنشاہ کو اپنی تیاریوں کی فکر پڑ گئی۔ تو اتنا کیوں شور کر رہی ہو جیسے ان کی شادی نہیں؟ مہرانی جی آپ کی ہی ہو رہی ہو۔ ان کی تیاریاں نہیں کرتے، ہم آپ کی ہی تیاریاں کر لیتے ہیں۔ عائشہ بیگم نے شاہنشاہ کو دیکھتے ہوئے طنز کیا۔ ہاں جی کر لیں، پہلے میری ہی کر لیں۔ شاہنشاہ نے بھی ڈھیٹ پن کا مظاہرہ کیا۔ شاہنشاہ نے منہ بسوڑتے ہوئے کرتے ہونے کا سب کے کہہ کے پورے گھر میں گونج اٹھے۔ وہ جب ناراض ہوتے ہیں، میں اکثر ان سے کہتی ہوں بڑا عیب ہے مجھ میں، تو رشتے توڑنے آپ مجھے پھر چھوڑ دیں نا۔ آپ وہ کچھ لمحوں کے لیے تو بالکل چپ ہو جاتے ہیں، وہ میرے اشکوں کو چھپا کر اپنی پلکوں میں دیا کر درد سینے میں بڑے ہی پیار سے بے ربط لہجے میں میرے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر تھپکتے ہیں اور مجھ سے کہتے ہیں دوبارہ کی باتیں نہ کرنا تم۔ میرا دل ایسی باتوں سے دھڑکنا بھول جاتا ہے، میری سانسیں اٹکتی ہیں، زمین رکتی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ میری جان سوچ کر دیکھو، کبھی ایسا جو ہو جائے زمین چلنے سے رک جائے، تباہ ہو جائے گی دنیا، نہ دن سے رات ہی ہوگی اور نہ کوئی رات ہی بدلے گی۔ جدھر نظریں اٹھیں گی پھر دشت ہی ہوگا۔ میری جان یاد رکھنا تم، میں زندہ ہوں، وقت جو ساتھ ہے تیرے رہیں گے، اگر سانسیں میری چلتی تو ضرور پیار ہے تیرا۔ میں یہ بھی جانتا ہوں جان ذرا یوں تیز غصے کا، مگر تم جنوں میرا یہ ہے معلوم تم کو بھی ہو حاصل زندگی کا۔ تم چلو مانا کہ تم کو چھوڑ دیتا ہوں، میں رشتہ توڑ دیتا ہوں، مگر بولو میرے بن رہ سکو گی تم؟ میں سن کے ساری باتوں کو بہت حیران ہوتی ہوں کہ میری کیفیت سے کس قدر اُسکتا ہے وہ۔ میں سر اپنا خاموشی سے لگا کر ان کے کاندھے سے موند لیتی ہوں، مجھے پھر دیکھ کر وہ یوں مسکراتے ہیں کہ انہیں اپنے سوالوں کے سبھی حل مل گئے جیسے۔ پلان کیا بنا غازی، مجھے نہیں لگتا کہ تم نے دھماکہ کروانا ہے، عمر نے غازی کو دیکھتے ہوئے کہا جو ریلیکس ہو کر بیٹھا کرسی پر، ہاتھ میں سگریٹ پکڑے چلا رہا تھا۔ مجھے تمہیں بتا کر چلنے کی ضرورت نہیں ہے غازی کو کب کیا کام کرنا ہے، وہ اپنا انفارم کیسے کسی کو پر کرتا ہے اپنے طریقے سے، مجھے تمہارے مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ غازی نے سکون سے سگریٹ کا کش لگاتے ہوئے جواب دیا۔ پھر غازی باہر سے پاشا کے فون پہ فون آ رہے ہیں کہ تم لوگوں کا پلان نہیں ہے تو ہم کر لیتے ہیں دھماکہ، عمر نے پاشا کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا۔ میرا پلان کچھ اور ہے پاشا، مجھ سے کوئی بڑا نہیں ہے، اسے کہو تم جہاں کام کا بولا ہے وہیں کرو، زیادہ میرا دادا بننے کی ضرورت نہیں ہے۔
غازی نے عمر کو گھورتے ہوئے کشش لگایا اور بولا۔ پیچھے عمر غصے سے کمرے سے نکل گیا تو غازی نے ایک نظر کمرے کی دروازے پر ڈالی جہاں سے عمر نکل کر گیا تھا اور سر جھنک دیا۔ یہ اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے؟ عمر غصے سے شراب کا گلاس ہاتھ میں پکڑے گھونٹ گھونٹ پی رہا تھا اور میز پر ہاتھ مارتے کہا، صاحب تم اس کے کہنے پر کیوں چلاتا؟ تم خود دھماکہ کیوں نہیں کروا لیتا؟ عمر کے پاس کھڑا آدمی جبال بولا، میں کچھ نہیں کر سکتا، کچھ نہیں ہوں میں غازی کے بغیر۔ وہ اس وقت جتنا پاورفل ہے، جتنی طاقت اس وقت اس کے پاس ہے، پولیس بھی نہیں کچھ نہیں کر سکتی۔ ایک منٹ نہ لگائے وہ ہمیں بھی اڑانے میں۔ عمر غصے سے چیختے ہوئے بولا، پھر اب کب تک ایسے ہی اس غازی کے اشاروں پہ چلنا پڑے گا؟ قریب جھکتے ہوئے کہا جواب ایک اور شراب کی بوتل کا ڈھکن کھول کر گلاس میں ڈیل رہا تھا۔ اب ہم نہیں کریں گے کچھ، جو بھی کرے گا پاشا کرے گا۔ عمر نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، تو جبال وہ لڑکا ہے